محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں بیک وقت بہت سارے صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے۔ ان تمام صحابہ کرام میں مدینہ منورہ کے ایک صحابی ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ غریب تھے، کمزور تھے اور مفلس بھی تھے۔ حالانکہ ان کا قبیلہ مدینہ منورہ میں امیر قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے قبیلے میں اکثریت امیروں کی تھی، لیکن وہ صرف اپنے قبیلے کے نہیں بلکہ پورے مدینہ منورہ کے سب سے غریب صحابی تھے۔ ناظرین، جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کے غریب صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کل ظہر کے وقت ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی موت کی خبر دے کر تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے اپنے اس غریب صحابی کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تیری کوئی خواہش ہو، اگر تیری کوئی حسرت ہو تو مجھے بتا۔ وہ غریب صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کون کون سی خواہش آپ کو بتاؤں؟ میں نے غریبی میں آنکھ کھول لی، غریبی میں ہی بچپنے کو گزارا، جوانی غریبی میں گزر رہی ہے، میں کون کون سی خواہشیں آپ کو بتاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ تو میرا سارا حال جانتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں اتنا غریب ہوں کہ آج تک میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ میٹھا کیسا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اے آقا، آپ مجھے اگر میٹھا کھلا دیں تو آپ کا مجھ پہ کرم ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ آپ نے عمر فاروق اعظم کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، جناب عثمان غنی کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی محفل میں آپ نے انہیں قریب بٹھایا اور بٹھا کر کہا، اے میرے صحابی، میں تجھے میٹھا ضرور کھلاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتا، کیا تو کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جوان ہوں، میں نکاح کے لائق ہو چکا ہوں، لیکن کون اپنی بیٹی مجھ غریب کو دے گا؟ میں نکاح کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں مدینہ میں کوئی بھی اپنی بیٹی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم نے کہیں رشتہ دیکھ رکھا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، بہت نیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو پورے مدینے والے اپنے اپنے گھروں میں سوئیں گے اور ہم راتوں کو مصلی بچھا کر اللہ کی یاد میں روئیں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، علی، تم ان کے لیے مہر کا انتظام کرو، عثمان، تم ان کے لیے حلوہ تیار کرو اور ساتھ ہی ان کے ولیمے کا انتظام کرو۔ آپ نے ایک صحابی رسول سے کہا، تم ان کے لیے گھر کا انتظام کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کر دیں اور اپنے اس غلام سے کہا، اپنی چچا زاد بہن کے گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنتے ہی وہ صحابی فوراً بھاگتے ہوئے اپنے چچا کے گھر پہنچے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب نے آپ کی بیٹی کے لیے میرا رشتہ بھیجا ہے۔ وہ صحابی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا غریب ہے، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں، میری بیٹی کو کھلانے کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ خوشی خوشی اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھایا۔ عثمان غنی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اس نکاح میں شریک ہوئے۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی کو رخصت کر دیا گیا، یعنی جو مکان ان دونوں کے لیے تیار کیا گیا تھا، جہاں ان کی خاطر برتن، کھانے پینے کا سامان اور بستر وغیرہ رکھا ہوا تھا، وہاں ان دونوں کو روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، رات میاں بیوی مصلی پر گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو نماز فجر کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رسول کی اس بات پر ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم ظہر کے وقت ان کے گھر کے قریب چلے جانا، ان کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہنا، عصر کے وقت تک تم انتظار کرنا، ان کے گھر سے اگر ان کی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دے تو فوراً میرے پاس آنا اور آ کر مجھے بتا دینا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام کی ڈیوٹی لگا دی، وہ وقت کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا، وہ فوراً ان صحابی کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں اور ان کے گھر کے آس پاس کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کان کو لگا کر
رکھتے ہیں کہ ان کے گھر سے جب رونے کی آواز سنائی دے گی مجھے فوراً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر اطلاع کرنی ہوگی۔ وہ ظہر سے لے کر عصر تک ان کے گھر کی گلی کے آس پاس چکر لگاتے رہے، لیکن انہیں دونوں میاں بیوی کے بات چیت کرنے کی، ہنسنے بولنے کی آوازیں تو آتی رہی لیکن رونے کی آواز سنائی نہ دی۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا وہ صحابی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حکم کے مطابق میں ظہر سے لے کر عصر تک ان کے گھر کے چکر لگاتا رہا، لیکن مجھے گھر کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ دونوں میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، دونوں خوش تھے۔ مجھے ہنسی کی آواز تو سنائی دی لیکن رونے کی آواز نہ سنائی دی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا اور عرض کرتے ہیں یا اللہ، جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر یہ بتایا تھا آج ظہر کے وقت میرے اس غلام کا انتقال ہو جائے گا، یہی وجہ تھی کہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے اس کا نکاح کروا دیا، اس کا گھر بسا دیا، میں نے اس کی خاطر نفیس حلوہ تیار کرایا، کیونکہ اس غریب نے کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا تھا، لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود ہے، جبکہ جبریل نے یہ کہا تھا ظہر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام بھیجتا ہے، اے محبوب، یقیناً تیرے اس غلام کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، ہم نے آج ظہر کے وقت اس کی موت اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی، لیکن کیا تجھے پتا ہے جب تو نے اپنے غلام کو اس کی بیوی کے ساتھ کل رخصت کیا، وہ اپنے گھر پہنچے، دونوں گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا وہ دونوں ہاتھ منہ دھو کر دسترخوان بچھا کر کھانا رکھ کر ابھی کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ان دونوں نے ابھی پہلا لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک سائل آ گیا اور اس نے آواز دے کر کہا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہو تو مجھے کھلا دو، بھوک سے میری جان نکلی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس غریب اور اس بھوکے آدمی نے اس کے دروازے پر آواز دی، تیرے غلام نے اپنے ہاتھوں کو روک دیا، اس کی بیوی نے بھی اپنے ہاتھوں کو روک دیا۔ اس کے بعد تیرے غلام نے اپنی بیوی سے کہا، ہم سے زیادہ وہ شخص ضرورت مند معلوم ہوتا ہے، ہم 1 دن کے بھوکے ہیں، وہ 3 دن کا بھوکا ہے۔ اس نے پورا دسترخوان اٹھایا اور لے جا کر اس غریب آدمی کو کھانا کھلا دیا، حالانکہ اس نے خود کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا۔ جو حلوہ تم نے عثمان غنی سے اس کی خاطر تیار کروایا تھا، وہ حلوہ اور کھانے کی دیگر تمام چیزیں اس نے لے جا کر اس غریب آدمی کو کھلا دی۔ وہ غریب آدمی جاتے جاتے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتا رہا، یا اللہ ان پر رحم کرنا، اے اللہ ان پر فضل و کرم فرمانا، اے اللہ اس جوڑے کو سلامت رکھنا، انہیں زمانے کی خوشیاں عطا کرنا، اے اللہ انہیں اولاد کا منہ دکھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، موت تو آج دوپہر اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، لیکن اس نے میری رضا کے لیے ایک بھوکے آدمی کو جو کھلایا پلایا ہے، اس بھوکے آدمی کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی ہیں اور میں نے ان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ تقدیر کی تختی پر آج دوپہر اس کی موت لکھی تھی، لیکن صدقہ کرنے کی برکت سے، میں نے غریب کی دعا کی برکت سے اس کی موت کو ٹال دیا اور اس کو طویل عمر عطا کر دی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے غلام کو بلاتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اور ساتھ ہی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو طویل عمر عطا کی، انہیں اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اور کل تک جو غریب تھے، مفلس تھے، تنگ دست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی برکتوں سے نوازا ہے کہ مدینہ منورہ کے سخی گھرانوں میں ان کا گھر بھی شمار کیا جانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ان برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے اپنی راہ میں خوب صدقہ کرنے، غریبوں کی کمزوری کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، بیماروں کی، پریشان حالوں کی، بے روزگاروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانے صدقہ بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی وقتاً فوقتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں، بھوکوں کو کھانا کھلایا کریں، مریضوں کی عیادت کیا کریں، کمزوروں کی مدد کیا کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔